فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھا، واحدتن، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ کتنی رحمتیں اتارتا ہے؟ 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتارتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ درود کتنی بار پڑھ رہے ہیں؟ ایک بار آپ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ 10 رحمتیں اتار رہا ہے۔ اور حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ درود ایک بار پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ تو آپ نبی کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہوگا کہ تم پڑھ رہے ہو اور رحمتیں تم پر، تو پڑھ بھی تم ایک بار رہے ہو، اللہ کی رحمتیں تم پر 10 بار نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں اپنے اوپر لازم کر لو کہ ہر وقت میں نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ ایک صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر دن کے آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر تو ہے مگر اس کو کچھ اضافہ کر لو گے تو اور بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر تم اس کے اندر اور اضافہ کر لو گے تو بہتر ہے۔ تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھے دن سے زائد پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو تمہارا معاملہ ہے، مطلب جو تم بہتر سمجھو وہ کرو، مگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ساری بھلائی درود میں ہی ہے تو میں کوئی اور وظیفہ نہیں کروں گا، میں زندگی بھر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ جب حضور فرما رہے ہیں کہ جتنا زیادہ تو درود پڑھے گا تیرے لیے بہتر ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے؟ جب اس صحابی رسول نے یہ والی بات کہی نا کہ حضور اب پورا دن فرائض واجبات کو مکمل کرنے کے بعد، جو اللہ نے فرض نمازیں ہم پر فرض کیے 5 وقت کی، ان نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد جتنا وقت ملے گا میں نبی پر درود پڑھوں گا۔ میرے آقا نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو یہ درود تیرے سارے غموں کو مٹا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ درود تیرے سارے غموں کو مٹا کر رکھ دے گا اور کل قیامت میں تیری بخشش بھی عطا فرما دے گا، تیری بخشش بھی عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے درود پاک کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہما وقت نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں۔ اور یہی فرق ہے ایک مومن میں اور منافق میں، کہ مومن نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اور منافق درود و سلام سے چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک توجہ والی بات میں آپ کو دکھاؤں، بہت سے ایسے ہیں لوگ جو بدعقیدے ہیں، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ درود پڑھو مگر سلام سے چڑھتے ہیں۔ کیا؟ سلام سے چڑھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا کہ تم درود پڑھو، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ سلام تم خوب پڑھو۔ کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ سلام تم خوب خوب پڑھو۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ کچھ بہروپی آئیں گے، اپنے آپ کو ایمان والا بتائیں گے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بتائیں گے، درود پاک سے تو منع نہیں کریں گے مگر لوگوں کو سلام سے روکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سلام کے اوپر تاکید فرما دی کہ تمہیں درود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے مگر سلام خوب پڑھنا ہے، سلام خوب پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت نبی پر خوب سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
خوب سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مجمع میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی تنہائیوں میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی میدانوں میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری محفلیں اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک نبی پر درود نہ پڑھ لیا جائے، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ شروع ہوتی ہے درود سے، ختم ہوتی ہے سلام پر جا کر۔ الحمدللہ، اور انشاءاللہ عز و جل یہ معاملہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ حضور کے مخالفین بھی آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور کے محبوبوں کو بھی پیدا فرماتا رہے گا کہ وہ نبی پر درود پڑھتے رہیں گے۔